بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، عمران خان سے جو مطالبہ اول روز سے رہا ہے جب کا اسے گرفتار کیا گیا ہے، یہ ہے کہ عمران خان صاحب ہم آپ کو چھوڑتے ہیں، آپ خاموشی اختیار کر جائیں۔ یہ جو گلا سڑا نظام ہم نے قائم کر رکھا ہے اس کے ساتھ سمجھوتا کریں، اس پہ تنقید نہ کریں، ان کے ساتھ مل کر ہمیں ملک کی معیشت سنوارنے دیں۔ یہ جو میں نے کہا ہے کہ ان سے مل کر ہمیں کون ہے؟ یہ ہے ہماری فوجی قیادت، جس نے دلدل میں پیر رکھ دیا، اور دلدل میں اس قدر وہ آگے جا چکے ہیں کہ اب وہ زور بھی لگائیں تو بظاہر ان سے نکلا نہیں جا رہا۔ اب ان کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ سرنڈر کر دیں۔ کس کے سامنے؟ 25 کروڑ عوام کے سامنے، پاکستان کے آئین کے حضور، عمران خان کے روبرو سرنڈر کر دیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے آج کے دن تک وہ ناجائز کیا ہے۔ عمران خان ایک اچھی بلی زندگی ہے، افق پر چمکتا ہوا ایک ستارہ کہ ہر ایک کی نظر اس پہ جائے، آرام، عیش، مقبولیت، سب کچھ اس کے ساتھ وہ بستا ہے، لیکن اس ملک اور اس قوم کے لیے اس نے ایک ہی وقت میں تمام، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملک اور قوم مخالف طبقات کو چھیڑ دیا۔ یہ جرم آج تک پاکستان میں سیاست میں قدم رکھنے والے کسی شخص نے نہیں کیا۔ اس کا نتیجہ بغیر کسی مقدمے کے اسے، جیسا کہ میں نے کہا، یرغمال بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اب وہ تو سرنڈر نہیں کرے گا، وہ جان دے گا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، وہ اس ذہنی کیفیت میں بیٹھا ہے۔ ہاں، اپنے دماغ پر تو اسے کنٹرول ہے، بہت مضبوط ہے، لیکن بدن کسی کے کنٹرول میں کبھی نہیں ہوا کرتا۔ جب ڈکے آتا ہے، جب دفاعی قوتیں وجود کے اندر کمزور پڑتی ہیں، حملہ آور قوتیں یعنی بیماریاں، ان کے جیت جانے کے امکانات ہوتے ہیں۔ دیکھیں، بڑے بڑے انسان گزرے ہیں کہ ذہنی طور پہ بہت مضبوط، لیکن وقت کھا جاتا ہے، چونکہ باہر سے وجود وہی دکھائی دے رہا ہوتا ہے، لیکن اندر ڈکے اور ٹوٹ پھوٹ اس کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، اس ڈکے پہ۔ آپ کو یاد ہوگا، جب میں کہتا ہوں نا آپ کو یاد ہوگا، تو یاد کیا کیجئے، جتنی خبر مجھے ملی تھی میں نے اللہ کو گواہ کر کے وہ خبر آپ کو دے دی تھی۔ خبر میں نے آپ کو دے دی تھی کہ 3 رکنی ڈاکٹرز پر مشتمل بورڈ اس نے جا کر معائنہ کیا ہے۔ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ، 3 دفعہ کا مجھے علم نہیں، 2 دفعہ کی مجھے رپورٹ ہے، خبر ہے، وہ میں نے آپ تک پہنچا دی تھی۔ اور اس کے بعد بھی میں نے آپ کو رپورٹ پہنچا دی تھی کہ وہ بالکل ماشاءاللہ دور سے ہی کوئی دیکھ سکتا ہے، اسے آتے جاتے وہ قائم دائم ہے۔ وہ نہیں کہ سر نہوڑے، منکار زیر پر، وہ نہیں، وہ کاب کی طرح اندر کا ڈکے اپنی جگہ، بیماریاں اپنی جگہ، لیکن کھڑا ہے۔ 74 برس عمر ہے ناظرین اکرام۔ تو دیکھیے عمران خان کی عمر کے لوگوں کو دیکھیے، 90% تو ویسے ہی رفت گزشت ہو چکے ہیں، حق ہو چکے ہیں، اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ جو باقی بچے ہیں انہیں ذرا دیکھ لیجئے، اور عمران خان کو دیکھیے، نسبتاً کیا کمال ہے۔ اب یہ خبر سن لیجئے کہ اس کے بعد ان ڈاکٹرز نے کیا کہا تھا، وہ معائنہ کیوں ہوا تھا، کیا وجہ تھی، اس وقت تک مجھے کوئی علم نہیں تھا۔ آج میں نے اپنے ذرائع سے پتہ کیا ہے، عمران خان کو اس کے بعد بھی دیکھنے کے لیے آئے ہیں، اور انہوں نے رپورٹ دی ہوگی، یہ میں مفروضہ قائم کر سکتا ہوں۔ اسی لیے تو اسے پرسوں پیمز لے جایا گیا عمران خان کو، اور اب یہ خبر نہیں رہی، اس میں خبریت کوئی نہیں کہ عمران خان کی آنکھ کا آپریشن کیا گیا ہے۔ پہلے زور لگایا گیا کہ یہ آپریشن یہی کر لے، یہ کون سی بات ہے، لیکن یہ وہ کوئی وہ جو عمر کے ساتھ ایک سفید موتیا اتر آتا ہے، یہ وہ نہیں تھی۔ یہ اس کی آنکھ کی رگیں، ان کے اندر خون جم گیا تھا، اور لیفٹ سائیڈ کی آنکھ میں وہ خون نظر آنا شروع ہو گیا تھا، جس سے اس سائیڈ پہ درد بھی رہتا تھا۔ لہذا چونکہ عمران خان 25 کروڑ عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے، یہ جتنا بھی ظلم اسے توڑنے کے لیے اس پر کر لیں، لیکن جب انہیں پتہ چلے کہ اب وہ خطرے میں ہے تو پھر ان کی جان پہ بھی لالے پڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، بلکہ بتاتا چلا رہا ہوں کہ ان کے بس میں ہو تو یہ عمران خان کو فزیکلی ختم کر دے، بالخصوص یہ فارم 47 والے، یہ نواز شریف والے، بالخصوص نون لیگ والے، یہ کریمنل لوگ ہیں، جتھا ہے پورا۔ لیکن چونکہ اگر عمران خان کے ساتھ کچھ ہوا تو سارا ملبہ، انہیں تو لوگ دیکھ لیں گے، لیکن سارے کا سارا ملبہ ادارے پہ پڑے گا،
فوج پہ پڑے گا، اس لیے فوج چکننی ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا، میرے دوست تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، مجھے سننے والے، مجھے دیکھنے والے، مجھے پرواہ کچھ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے لینا دینا کوئی نہیں ہے، نہ مجھے واہ سے کوئی غرض ہے اور نہ مجھے ادروائز کوئی غرض ہے، نہ مجھے عمران خان سے کچھ لینا ہے، نہ مجھے پی ٹی آئی سے کچھ لینا ہے۔ میں نے چونکہ ایک باشعور پولیٹیکل پرسن کی زندگی گزاری ہے، اور میں نے آگ اور خون کے دریا اس ملک اور اس قوم کے لیے اور آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے پار کیے ہیں۔ اپنے اس جسم پر وہ کچھ سہا ہے کہ جس کا تصور کر کے انسان لرز جاتا ہے۔ لہٰذا جب میرے ملک میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ میں خاموش تو نہیں رہ سکتا، اس لیے میں جو کچھ بھی کہوں گا دیانتداری سے کہوں گا۔ اگر کسی کو اس سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس سے ویسے ہی میرے پیش کی معذرت، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ میں کسی کا بھی دل دکھانا نہیں چاہتا، میں کسی پہ ناجائز تنقید نہیں کرنی چاہتا، میں کسی کی ناجائز فیور نہیں کرنی چاہتا، بھلے وہ عمران خان صاحب ہوں۔ فوج کو علم ہے کہ یہ بدنامی ادارے پر جائے گی۔ لوگ تو آنے جانے، یحییٰ خان تھا وہ تو چلا گیا، کیا کر گیا؟ فوج کو بدنام کر گیا۔ بڑی مشکل سے فوج کے بارے میں لوگوں کا تاثر پازیٹیو ہوا۔ اب بھی صورتحال یہ ہے کہ اس قدر پھنس چکی ہے ہماری فوجی قیادت، انہیں علم نہیں تھا، کسی کو اتنا عقل مند نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ کیا ہے آرمی چیف ہونا؟ یہ کیا ہے؟ زندگی وہ ہے جو عزت کے ساتھ گزرے، جو ذہنی اور روحانی آسودگی کے ساتھ گزرے۔ روحانی اور ذہنی آسودگی تو ہماری فوجی قیادت سے بھی چھن چکی ہے۔ میں کہتا ہوں نا کہ یہ چلتے پھرتے دوزخ ہے خود، سارے جنہوں نے عمران خان کو اس وقت قید کر رکھا ہے اور خود کو بالمقابل عوام مخالف دائرے میں کھڑا کر رکھا ہے۔ یہ انہیں بھی علم ہے، رپورٹس انہیں بھی ملتی ہیں۔ تو عمران خان سے اگر کوئی یہ توقع کرے کہ وہ سرنڈر کرے گا، نہیں، وہ مر جائے گا۔ مرنا تو سب کو ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو 10 20 30 40 45 سال بعد جانا ہے اس دنیا سے۔ اور اسے اللہ نے یہ وزڈم دے رکھی ہے، اس نے طے کر لیا ہے کہ میں کھڑا رہوں گا اپنے موقف، چونکہ اپنے موقف کی سچائی کا اسے علم ہے، اور اسے علم ہے کہ 25 کروڑ عوام نے اس کے ساتھ اپنے اچھے مستقبل کی امید باندھ رکھی ہے، اور عوام جانتی ہے کہ جب تک وہ کھڑا رہے گا تو اس ملک کے سنورنے اور قوم کے مقدر کے سنورنے کے امکانات باقی رہیں گے۔ اگر وہ ٹوٹ گیا، اگر وہ کمپرومائز کر گیا، اگر وہ چپ کر کے جا کے بنی گالا بیٹھ گیا، اگر وہ سمجھوتا کر کے نواز شریف کی طرح جدہ یا لندن چلا گیا، تو پھر عوام تو رہ جائے گی بے سہارا۔ لہذا عمران خان تو سمجھوتا نہیں کرے گا، وہ اپنے موقف پہ قائم ہے۔ بیماریاں آتی جاتی رہتے، وہ اس کے بس میں نہیں ہے، ذہنی طور پہ وہ مضبوط ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آئیے اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خان نے سوشل میڈیا سے خطاب کیا، خطاب کرتے وقت یہ جانتے ہوئے کہ اس کا بھائی انتہائی مصیبت کے عالم میں ہے۔ چونکہ میں خود قیدی رہا ہوں، میں خود غائب رہا ہوں، مجھ سے بھی میرے گھر والوں کو جی سن لیجئے 6-7 سال ملاقات ہی نہیں کرنے دی۔ ایک تو میں خود بھی نہیں چاہتا تھا، جب ملاقات کی اجازت مل بھی گئی تھی تو میں نے انہیں روک دیا تھا۔ تو میں اس چونکہ سارے پروسیس سے گزرا ہوا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ماں کا، بہنوں کا، بھائیوں کا، اور آپ سے جو محبت کرتے ہیں آپ کے اہل خانہ، عزیز و اقارب، ان کے دکھ کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ وہ اپنی جگہ وہ دکھ موجود ہے علیمہ خان کے اندر، لیکن وقار دیکھیے، وہ جیسے کہتے ہیں گلو کرتا ہوا چہرہ، اعتماد سے بھرا ہوا چہرہ، چمکتا ہوا ماتھا، مضبوط لہجہ، معقول الفاظ۔ میں چونکہ تاریخ کا بندہ ہوں، جو کچھ کہا میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو، وہ سن کر مجھے میرا ذہن فوری طور پر مولا حسین کی بہن اسیر شام بی بی زینب کی طرف مڑ گیا، اور ایک لرزہ سا طاری ہوا میرے وجود کے اندر۔ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں میرے بھائی کو، آپ کے لیڈر کو، یہ سن کر آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ پچھلے 2 سال سے وہ آفرز دے رہے ہیں کہ آپ چپ ہو جائیں، آپ بنی گالا چلے جائیں، آپ اپنے بچوں کے پاس چلے جائیں۔ وہ کہتا میں بالکل نہیں جاؤں گا، کھڑا ہوں، میں اپنا ملک اور اپنی قوم کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، میں اپنے موقف سے نہیں ہٹوں گا، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا موقف اس ملک اور اس ملک میں بسنے والے عوام کی بہتری کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو علیمہ خان نے کہا کہ ہمیں تو فخر ہوتا ہے کہ ہم اس گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں جس گھرانے سے عمران خان کا تعلق ہے۔ ہمیں فخر ہے اپنے بھائی پر کہ وہ اس ملک اور اس قوم کے لیے کیا کمال سٹینڈ لے کر کھڑا ہے۔ اور اس نے پھر آگے چل کر کہا، بہت خوبصورت جملہ کہا، شاید اس کی معاشیت کا اور اس کے گہرے معنی کا
علیمہ بی بی کو خود بھی علم نہ ہو، انہوں نے کہا ہمیں فخر اس لیے بھی ہے کہ عمران خان نے ملک اور قوم کے لیے قربانی کا وہ سٹینڈرڈ قائم کر دیا ہے کہ جو اس سے پہلے موجود نہیں تھا اور شاید کوئی دوسرا یہ ریکارڈ نہ توڑ سکے۔ یہ اپنے لیے نہیں وہ کر رہا، پھر کہا آگے چل کر انہوں نے وہ اس ملک اور اس قوم کے لیے کر رہا ہے ہمارا بھائی۔ ناظرین کرام، علیمہ خان کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا، قابل احترام خاتون نے، کہ میں کبھی سیاست کے میدان میں بھی آؤں گی۔ اب وہ سیاست کے میدان میں اتر چکی ہیں، اگرچہ سیاست کرنے کا ان کا ابھی تک کوئی ارادہ نہیں، وہ اپنے بھائی کے لیے ایک بہن کی حیثیت سے، باقی دونوں بہنیں بھی وہ اس درد میں گندی ہوئی ٹکریں مار رہی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ اسکندر اعظم نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کبھی سپاہی بنے گا، یہ کبھی گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے گا اور لمبے سفر کرے گا، اور کوئی جنگوں میں نہیں پڑھنے لکھنے والا وہ شخص تھا۔ اس کا باپ کہا کرتا تھا اس کی ماں کو، اولمپیاس کو، باپ اس کا مقدونیہ کا رہنے والا تھا، وہ اپنی بیوی سے کہا کرتا تھا کہ یہ ایک سولجر کا بیٹا ہے اور یہ کیا تو نے پیدا کر دیا ہے۔ لیکن ہاتھ جوڑ کر ایک جنگ میں اس نے کہا اسے میرے ساتھ بھیج دو، کچھ بھی نہیں کرے گا، یہ سپاہ اس کے آس پاس ہوگی۔ وہ فیلکوس، اسکندر کا باپ، مارا گیا، کمانڈر تھا وہ فوج کا، فوج تتر بتر ہو گئی، لیکن اس کا وہ جو ٹوپ ہے کمانڈر والا، وہ انہوں نے کہا اسکندر کو یہ پہن لو۔ مجبوری کے عالم اسکندر نے سر پہ وہ ٹوپ پہن لیا، فوجیں پھر اکٹھی ہوئی اور فارسیوں کو شکست دے دی۔ اس کے بعد پھر پوری دنیا کو فتح کیا اس نے، بے شک خالی ہاتھ کیا اس دنیا سے، لیکن فاتح عالم کہا جاتا ہے اس نے کبھی نہیں سوچا تھا، علیمہ خان نے بھی کبھی نہیں سوچا۔ لیکن حالات مجھے ایسے دکھائی دے رہے ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے سیاست کے اس خارزار دشت میں برہنہ پا انہیں اپنے تلووں کا خون کرنا پڑے گا، کیونکہ مخالفین انتہائی سنگ دل اور اخلاقیات سے عاری ہیں، لہذا کسی خونی رشتے کا اس تحریک کا حصہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ناظرین کرام، آئیے آگے چل کر کیا کہا علیمہ خان نے۔ سادی ہے نا، غیر سیاسی ہے نا، قابل احترام، کہا جی دیکھیں جی 2 کیسز رہ کے ہیں، یہ جو وکیل بتاتے ہیں وہی کریں گے نا۔ میں تو کہتا ہوں یہ وکیل وہ ہیں جو اس کائنات پوری کو وہ قانون کی کتابوں کے دریچوں سے دیکھتے ہیں، جبکہ قانون نام کی اس ملک میں چیز کہاں رہ گیا، آئین آپ کا رہ کہاں گیا ہے، آپ کا نظام عدل و انصاف اس کا تو بوریا بستر لپیٹ کر رکھ دیا ہے، روح نکال لی گئی ہے، یہ تو جسم ہے مردہ۔ تو انہوں نے کہا بڑی سادگی سے کہ القادر یونیورسٹی کا مقدمہ رہ گیا ہے، ایک تو شاہانہ 2 رہ گیا ہے، ہم نے چیف صاحب سے کہا ہے کہ وہ سنیں، وہ نہیں سن رہے۔ وہ تو اگر وکلا ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر یہ صرف لگا دے کیس تو 10 منٹ کے اندر یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے زیادہ اس پر بحث ہو سکے کسی طرف سے بھی، تو یہ تو فارغ ہو جائے گا کیس۔ تو ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے انہیں چاہیے کہ وہ انصاف کریں، اگر انصاف نہیں کر سکتے، مجبور ہیں، تو اس کرسی کو چھوڑ دیں، کوئی اور آ جائے۔ ایک شخص یہ سب کچھ طے کر کے آیا ہو، ہاتھ پیروں کے انگوٹھے اسے لگا کے دیے ہوں کہ جناب کیا آئین، کیا قانون، کیا ضابطہ، آپ چھوڑ دیں، آپ جو کہیں گے اس پر عمل درآمد ہوگا۔ تو جب ایسا مکمل ہی سیاہ دل شخص وہاں موجود ہو، جسے لایا ہی اس لیے گیا ہو، جو آیا ہی وہاں اس لیے ہو، اس نے تو حلف ہی نہیں لیا، لیکن وہ چیف جسٹس ہے، ناجائز ہے، اب اس سے توقع کرنا کہ وہ سنے گا، ہمیں چھوڑ دے گا۔ بھائی میں پہلے کہتا چلا رہا ہوں، ناظرین کرام آپ بھی ذرا سن لیجئے غور سے۔ سب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ عمران خان کیسے چھوٹے گا، کب چھوٹے گا؟ میں کہتا چلا رہا ہوں کہ جب آپ اپنے گھر چھوڑ کے آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئیں گے، جب یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکنا شروع ہوگی آپ کی پیروں کی تھاپ کے نیچے، یہ رکھ نہیں سکیں گے، پھر چھوٹے گا عمران خان۔ بھئی عمران خان اگر عدالتوں کے ذریعے چھوٹ جائے، ضمانتیں فرض کرے ہو جائے یا بری ہو جائے، عدالتیں کر دے فرض کرے، تو میں نے آپ کو کہہ کر رکھا ہوا ہے، یہ جو سو کالڈ آئینی عدالتیں بنائی ہیں انہوں نے، 26ویں آئینی ترمیم کے غلیظ بطن سے پیدا شدہ یہ آئینی عدالت، اور اس میں اکٹھے سارے کے سارے ججز، اور ان سے آپ انصاف کی توقع کرتے ہیں؟ انہوں نے ایک قانون لے لیا ہے وقت سے پہلے ہی، جس طرح استثناء، ابھی وہ وقت آیا نہیں، حساب کا کتاب کا استثناء لے لیا ہے، اسی طرح انہوں نے یہ قانون بنوا لیا ہے کہ ملٹری کورٹ میں کسی بھی سیولین کا مقدمہ ٹرائل کیا جا سکتا ہے۔ اگر عدالتیں چھوڑ دے گی
تو وہ ادھر لے جائیں گے، لیکن چھوڑنے کے لیے تو آئے ہوئے نہیں، یہ انہیں بھی پتا ہے۔ لہٰذا یہ توقع کرنا کہ عدالتیں چھوڑ دیں گی اور عمران خان باہر آ جائے گا، عمران خان کے باہر آنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ پورا پاکستان سڑکوں پر، ایک دھکا نہیں سہ سکے گا پورا نظام، یہ نہیں بھی پتا ہے۔ تو پھر میں یہ کہہ چکا ہوں واضح الفاظ میں، اور یہ کہنا اپنی گردن تلوار کے نیچے دینے کے برابر ہے ناظرین اکرام، کہ اس طرح یہ سمجھا جائے گا کہ پوری فوج کو ایک شخص نے شکست دے دی ہے۔ فوجوں کو شکست ہوتی ہے، فاتح بھی رہتی ہیں، لیکن وہ غیر ملکی فوجوں کے ہاتھوں شکست ہوتی ہے، ہاں، یا پھر عوام کے ہاتھوں شکست ہوتی ہے۔ اب عوام نکلے نہیں تو اکیلا بندہ شکست دے کر باہر آ جائے، یہ کیسے برداشت کریں گے؟ کہاں جائیں گے یہ؟ کہاں بھاگیں گے؟ کہاں پناہ ملے گی انہیں؟ ان کی عافیت ہی اسی میں ہے کہ بس اسے اغوا کیا ہوا ہے، اغوا کیے رکھے۔ تو عدالتوں سے عمران خان کے چھوٹنے کے امکانات زیرو ہیں۔ کلیئر ہوگی بات؟ ہاں، عمران خان کے چھوٹنے کے امکانات کی کنجی وہ ہماری فوجی قیادت کے پاس ہے۔ یہ سب ربر سٹیمپس ہیں، یہ آپ کی عدالتیں، یہ آپ کے سارے ادارے، اور اکیلا وہ کھڑا ہے، اور قوم ڈر کر اور سہم کر کوفیوں کی طرح کیواڑ بند کر کے بس تماشا دیکھ رہی ہے، اور چاہتے ہیں کہ عمران خان چھوٹ جائے۔ عمران خان کیسے چھوٹے گا؟ جنگ ٹھہری ہے، کوئی کھیل نہیں ہے دل۔ دوسرے آ جائیں، ابھی کوئی گھنٹہ بھر پہلے پریس کانفرنس کر رہے تھے بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ، شریف لوگ ہیں لیکن یہ مزاحمت کے لوگ نہیں ہیں، جتنا بھی رول ادا کر رہے ہیں وہ قابل قدر ہے، یہ میں دیانتداری سے کہتا ہوں۔ تجربہ نہیں ہے تحریک کا کہ تحریکیں بنتی کیسے ہیں، یہ چلائی کیسے جاتی ہیں، انہیں بڑھایا کیسے جاتا ہے، ان میں طاقت کیسے پیدا ہوتی ہے، یہ انہیں علم نہیں۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے جی ہم نے پہلے بھی کہا ہے پھر ہم عدالت میں، کس عدالت میں؟ کس کی عدالت میں؟ سرفراز ڈوگر کی عدالت میں، ناجائز چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت میں ہم پھر درخواست لے کر جا رہے ہیں۔ وہاں درخواست لے کر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں پہلے آپ سے کہہ چکا ہوں، نہ سنیں لیکن ریکارڈ رہے گا یہ، کہ بھائی جب پتا چل جائے کہ عدالتیں معاند ہیں، عدالت نے پہلے ہی ایک ذہن بنایا ہوا ہے، بلکہ عدالت کسی دوسرے کے حکم کے تحت چل رہی ہے، کوئی بھی عدالت، اور فیصلہ یہ وہی کرے گے جو ہمارے مخالف ہوگا، تو پھر ایسی عدالتوں سے بائیکاٹ کرنا حکمت عملی کہلاتا ہے۔ بار بار کہوں گا، یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں، جنرل ضیاء الحق کو مارنے کی کوشش کا الزام تھا مجھ پر، روس سے اسلحہ لے کر آیا، وہ اسلحہ پکڑا گیا ہوا تھا، پتا تھا کہ عدالت انصاف نہیں کرے گی، ہمیں نہیں سنے گی، یہ میکسیمم سزا دے گی، تو کیا ہم عدالت کو جوائن کرتے؟ کس لیے؟ اپنا وقت ضائع کرتے؟ ہم نے جب یہ طے کر لیا، اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ عدالت نے سزا وہی دینی ہے، اس سے خیر کی توقع، انصاف کی توقع کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم اور بھائی جنرل ضیاء الحق کو اس لیے مارنا چاہتے تھے۔ ہم نے کہا تھا عدالت میں، اب یہ میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ پاکستان میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب ہے، یہ کئی سولیاں سرے راہ تھی، کہ بھئی ہم تو وہ تھے کہ ایک شخص نے زور سے، زبردستی سے عوام کو مغلوب کر لیا تھا، ان کی مرضی کے خلاف مارشل لا نافذ کر دیا تھا، بات کسی کو وہ کرنے نہیں دیتا تھا، راستہ کوئی نہیں تھا، فوج کو یرغمال بنا لیا تھا اس نے۔ فوج تو ڈسپلن کے ماتحت تھی، چیف کے اگر کچھ بھی کہے تو وہی کریں گے، نہ بھی کرنا چاہتے ہوں، ناجائز بھی سمجھتے ہوں تو وہ کریں گے، آرڈر از آرڈر۔ تو ہم جنرل ضیاء الحق کو صاف کر کے فوج پر بھی مہربانی کرنا چاہتے تھے، قوم اس کا بھی گلا چھڑوانا چاہتے تھے، تو ہم نے اقرار کیا تھا، لیکن ہم نے عدالت میں اسے عدالت سمجھ کر جانا، اسے ہم فلشنس قرار دے دیا تھا، اور ہم نے کہہ دیا تھا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، یہ عدالت ہے ہی نہیں، سلاٹر ہاؤس، یہ مذبحانہ ہے، آپ جج نہیں ہیں، آپ قصاب ہیں، آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کو کیا پتا قانون کیا ہے؟ جائے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرے۔ تو میں آخری جملہ اس زمن میں کہہ دوں کہ اگر میرا دل کہتا کہ اگر وہ مقدمہ ہم نے انصاف کی امید میں لڑا ہوتا، اس کا حصہ بنے ہوتے، تو شاید آج میری 33ویں برسی ہوتی، اس طرح میں زندہ نہ بیٹھا ہوتا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بائیکاٹ کا فیصلہ جو تھا، اس سے ساری دنیا میں دھوم مچ گئی، یہ سارے کا سارا انٹرنیشنل میڈیا متحرک ہو گیا، روز BBC لنڈن سیربن جو ہے وہ کر رہی ہے، انسانی حقوق کے تمام ادارے بول رہے ہیں، GOs اور NGOs سب بائیکاٹ کرنا بنتا ہے عدالتوں کا، تاکہ اور بھی پتا چلے کہ ایک قدم اور آگے گئے ہیں جی، یہ اگر لڑائی ہے تو پھر لڑائی ہے ناظرین اکرام، یہ نہیں دیکھیں نا، ایک طرف یزید کا لشکر، دوسری طرف مولا حسین اور 72 لوگ، تو یہ دیکھ کے پھر بات کیا تھی کہ بیعت کر لو، وہ ٹھیک ہے جاؤ موج کرو، لیکن بیعت نہیں کی،
تاریخ کا فیصلہ کیا ہے آج؟ ذرا غور کیجیے. کسی ماں نے اس کے بعد اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہے. مولا حسین کا نام آتا ہے تو بوسہ دے کر ہونٹوں کے ساتھ آنکھوں کو لگایا جاتا ہے. جائیے دیکھیے، کبھی کربلا معلیٰ میں جا کے دیکھیے یا گوگل کر کے دیکھیے، محرم کے دنوں میں پوری دنیا میں دیکھیے. یہ ہے سچ کی طاقت اور سچ کی عزت. ناظرین اکرام، اب آخر میں ایک بات بتا دوں میں آپ کو. 8 فروری ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے. ہاں، تشدد کرنا، توڑ پھوڑ کرنا، اس کی قانون اجازت نہیں دیتا، اخلاق بھی اجازت نہیں دیتا، اور نہ کرنا چاہیے. یہ اپنا گھر ہے، اور وہ تو پاگل ہوگا جو اپنے گھر کے گلدان توڑنے شروع کر دے، جو اپنے ہی گھر کے گیٹ پہ اینٹیں مارنی شروع کر دے. نہیں، 4 دیواریوں کے اندر بھی احتجاج ہوتا ہے. منہ پھیر لیتے ہیں لوگ ایک دوسرے سے، خاموش ہو جاتے ہیں. 8 تاریخ کو نکلیے. 8 تاریخ نقطہ آغاز ہے، فیصلے کا دن نہیں ہے. تحریکیں آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہیں. خوف دیکھیے نا ان کا، کہ صرف ایک ہی رنگ کی پتنگ اڑائی جائے. کرو، پتنگ کی اجازت دو، ذرا چھوڑو تو صحیح. ذرا آج کی خبر کیا ہے کہ پتنگ سازوں کی پتنگیں اٹھا کر لے گئے ہیں. یہ پی ٹی آئی کے ہرا اور لال رنگ، یہ اس رنگ کی پتنگ نہیں بنا سکتے آپ. رنگ منع کر دیے گئے ہیں، تصویر منع کر دی گئی ہے. اڑائیں آپ. پتنگ کے اوپر لکھتے ہیں عمران خان. خوف کا عالم دیکھیے. نکلیے 8 فروری کو. تاریخ کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. وقت پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ آپ کے نکلنے کا وقت ہے. یہ ضرور نکلیے گا. قریب تر آتی جا رہی ہے تاریخ 8 فروری. اپنے پاکستان کے لیے، اپنی آئندہ نسلوں کے لیے، اپنے کپتان کے لیے اجازت دیجیے ناظرین اکرام. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.